کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالی جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے، باقی اللہ تعالی جل شانہ اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھیں، تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، سارے گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالی جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب الشمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، الا قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا، ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب دراز کرے، میں اس کی جھولی خیرات سے، برکات سے، انوار سے، رحمتوں سے بھر دوں، تو اس کی رحمتیں خاص طور پہ شب برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو، کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو، کوئی میری دہلیز پہ
ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا ہو، کوئی دستے طلب دراز کرنے والا ہو، میں اس کی جھولی بھر دوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر دوں۔ تو لیلۃ الشعبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی، ان میں شعبان کی نصف شب کو جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا نور برستا ہے، اس امت کی بخشش کا جو بہانہ رکھا ہے اور اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے شب کو، اس کا ذکر ہوا۔ تو ہمیں ویسے تو ہر شب ذکر و فکر میں ہی بسر کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا تھا ہر شب شب قدر است اگر قدر دانی، اگر تو قدر جانے تو ہر شب ہی شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بھی لوگ محروم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں خاص طور پہ اپنی طرف بلانے کے کتنے بہانے دیے ہیں تاکہ بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے، گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس کی رحمت کی آواز پہ لپکتے ہوئے دوڑ کے آئیں اور اس کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کریں، اور ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا سلسلہ موجود ہے، تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں اس رات کو گزارنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ ساری رات جاگیں اور ہم توبہ کریں، صبح ہماری زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سچی توبہ کی شرائط ہے کہ ما قبل سے توبہ کرے اور آئندہ ان کاموں کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور جب اس پہ قائم رہے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور ساری رات توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے، تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ زندگی کی قیمتی سانسیں اور لمحے اور گھڑیاں ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ کل جو بڑے طاقتور تھے آج وہ کمزور ہیں، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہیں، کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، آج جو بوڑھے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ زندگی مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موت کا وقت دیا ہے اللہ کی نظر میں، اس کے علم میں متعین ہے، لیکن ہمیں اس کی قطعاً خبر نہیں ہے۔ یہاں بوڑھے اور بچے اور جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں ہے یا ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو، اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی